السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ آج ہم لوگ رمضان المبارک کا 27واں روزہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور بہت خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا اکثر حصہ پورا کرا دیا ہے۔ چند دن باقی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عبادتیں جانی اور مالی ہم سے لی ہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کا جو حصہ باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ صحیح معنی میں اپنی بندگی اور ان قیمتی لمحات کی قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ بہت مختصر زندگی ہے جس کو ہم جی رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان دے دی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں تکبیر کہہ دی جاتی ہے، اور جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ گویا حکمت اور اشارہ ہے اس میں اس بات کی طرف کہ زندگی بس اتنی سی ہے جتنا وقفہ تکبیر ختم ہونے اور نماز شروع ہونے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ زندگی اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن بہت قیمتی ہے، اور قیمتی اس معنی کر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے بنائی ہے، اس کی تیاری، اس کو بنانا، اور اس میں جتنی منزلیں ہمارے سامنے اور جتنی گھاٹیاں ہمارے سامنے آنے والی ہیں، قبر کی گھاٹی ہے، پل صراط کی گھاٹی ہے، اعمال نامے تلنے کی گھاٹی ہے، اسی طرح اعمال نامے سیدھے یا الٹے ہاتھ میں ملنے کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری منزلیں آسان ہو کر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کر دے تو یقیناً ہم لوگ کامیاب ہیں۔ اس کی تیاری اور اس کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی کا قیمتی موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دنیا چونکہ فانی ہے، یہاں کی ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ اس لیے یہاں کی کسی چیز پر اعتماد، تکیہ لگانا، بھروسہ کرنا یا اس سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کرنا، یہ انتہائی کم سمجھی کی بات ہے۔ دنیا بہت چل چلاؤ کے اندر ہے۔ آج یقیناً ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ دنیا میں انسان حالات سے گزر رہا ہے، اور ہم بہت حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن عربی زبان میں حالات جمع ہے حال کی، اور حال کہتے ہی اس کو ہیں جس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بلکہ کوئی چیز آتی ہے اور گزر جاتی ہے، اس کو حال کہتے ہیں۔ زندگی تو ایسی ہے اور یہاں کے آنے جانے والے حالات ایسے ہیں
جیسے جھولا ہوتا ہے. جھولے کو آپ نے دیکھا ہوگا، بچے جب جھولا جھولتے ہیں تو اس کی کچھ کرسیاں نیچی ہوتی ہیں، کچھ اوپر ہوتی ہیں. نیچے والی کرسی پر کچھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ اوپر والی کرسی پر ہوتے ہیں. اوپر والے بچے نیچے والی کرسی والوں کو کہتے ہیں دیکھو ہم اوپر ہیں تم نیچے ہو، ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو. نیچے والے کہتے ہیں فکر مت کرو تھوڑی دیر میں ہم اوپر آ جائیں گے، تم نیچے آ جاؤ گے. جس طرح جھولے کی کرسیاں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اس طرح دنیا کے اندر انسان کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہوگا کہ دنیا کے حالات اتنی جلدی بدلتے ہیں کہ ایک صاحب کی شادی ہوئی اور اس شادی کی خوشی میں انہوں نے بیرون جانا اور باہر کا کسی سفر کا اپنا ارادہ کیا. فلائٹ بک کرائی، کسی الجھن میں یا کسی تقاضے میں ایسے پھنسے کہ ان کی فلائٹ مس ہو گئی. بہت افسوس ہوا. ایک دم خوشی تھی اور خوشی کے حالات تھے کہ دونوں میاں بیوی جائیں گے اور جس ملک میں جانے کا ارادہ کیا ہے وہاں ہماری ہوٹل بک ہے، وہاں سیر و تفریح کریں گے اور خوشیاں منائیں گے. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ فلائٹ مس ہو گئی ہے تو وہ ساری خوشی غمی کے اندر تبدیل ہو گئی. خیر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. صبح ہوئی، صبح کو جب انہوں نے خبریں سنی پتہ یہ چلا کہ جس فلائٹ سے وہ جانے والے تھے وہ فلائٹ حادثے کا شکار ہو گئی. آپ دیکھیں پہلے خوشی تھی، پھر اچانک غم، اور جب غم تو غم کے بعد جب فلائٹ کے حادثے کی خبر سنی تو فوراً خوشی، اچھا ہوا ہم نہیں گئے ورنہ ہمارے بھی حادثے کا ہم بھی شکار ہو جاتے. اسی خوشی کے اندر رات کے جگے ہوئے تھے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. بیوی نے اپنے شوہر کے لیے بہترین ناشتہ تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد ان کو جگایا. جب بیوی شوہر کو اٹھانے گئی پتہ چلا شوہر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. یہ حقیقتاً ایسے جلدی جلدی حالات بدلتے ہیں. خوشی ہے پھر غم ہے، پھر خوشی ہے پھر غم ہے. یہاں کی کسی چیز کو دوام نہیں ہے، اس لیے یہاں کی دنیا کی کسی چیز پر بھروسہ کرنا یہ انتہائی ناسمجھی اور نافہمی کی بات ہے. سمجھنا تو ہمیں یہ چاہیے کہ دنیا کے اندر انسان کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، اچھے حالات اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اور برے حالات اس کی بدعملی اور گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری کے اندر جو کچھ حالات پیش آتے ہیں، کوئی فساد واقع ہوتا ہے، کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ سب انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. دنیا میں اگر کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے تو یاد رکھو وہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. شخصی اعتبار سے حالات آئیں یا ملی اعتبار سے حالات آئیں، وہ سب انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ. زمین پر جتنے حالات آتے ہیں ذات کے اعتبار سے آتے ہیں، وہ سارے کے سارے انسانوں کی اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اپنے اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہماری بہت بڑی ناسمجھی اور کم سمجھی یہ ہے ہمارے اوپر جب کسی قسم کی پریشانی کے حالات آتے ہیں تو ہم ان کو یا تو اسباب کی کمی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس دنیا کم ہے، چیزیں کم ہیں، پیسے کم ہیں، دوسری اور چیزیں اور اسباب کم ہیں، اس لیے ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں. یا جو ہمارے بڑے اور ذمہ دار ہیں ان کی طرف ہم منسوب کر دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمارے اوپر شدت ہے، سختی ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے
تو اس ناراضگی کی وجہ سے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر آدمی اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لے تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جو آدمی اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر دیتے ہیں۔ اعمال کے اثرات آدمی کی زندگی پر، چاہے وہ شخصی ہو یا ملی ہو، سب پر پڑتے ہیں۔ جو آدمی اپنی ذات کی طرف دنیا کے حالات کو منسوب نہیں کرتا، اس کو کبھی اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے جو اپنے گناہوں کی طرف حالات کو منسوب نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسباب کی کمی کی وجہ سے میرے اوپر حالات آئے ہیں، لہذا وہ اسباب کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے، یا اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اگر مجھ سے بڑے ذمہ داروں کی طرف سے اگر یہ حالات آئے ہیں تو بھئی ان کو کسی طریقے سے راضی کیا جائے تاکہ میرے حالات سدھر جائیں۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسی سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا میں کچھ حالات، سختیاں، مصائب، شدائد انسانوں پر لے کر آتے ہیں، یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت تھوڑے حالات آتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور ان حالات کے لانے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کر لیں، ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی زندگی کا یو ٹرن لے کے ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو اور اپنے کردار کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جو ایمانی زندگی ہے، اچھے اعمال ہیں، جو نیکیاں اور بھلائی کے کام ہم کرتے ہیں، ان کا تعلق صرف آخرت سے ہے، آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، دنیا میں کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت ان کے پاس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو خوشگوار اور ان کی زندگی کو اچھا بنا دیتے ہیں، ان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اپنی یاد اور اپنی فرمانبرداری کے اندر دلوں کا اطمینان رکھا ہے۔ صحابہ اکرام کی پوری زندگی اس بات پر شاہد ہے۔ صحابہ اکرام کے پاس ایک وقت کھانے کو ہوتا تھا، ایک وقت نہیں ہوتا تھا، بلکہ حالات عموماً ایسے گزرتے تھے کہ ایک وقت نہیں بلکہ کئی دن کے فاقے ان کے اوپر گزر جاتے تھے۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خود کا یہ حال تھا کہ 2-3 مہینے آپ کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر صاحبزادی، جنتی عورتوں کی سردار، ایک مرتبہ اپنے روپٹے کے اندر روٹی کا ٹکڑا باندھ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابا جان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ مزدوری بہت دنوں کے بعد ملی تھی، جس سے وہ جو خرید کر لے کر آئے، ہم نے کئی دن کے بعد میں اس کو پیسا، روٹی بنائی، گھر کے جتنے افراد تھے سب کے حصے میں ایک روٹی آئی، ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی، اس کو آدھی کھا کر آدھی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پوری روٹی تنہا کھا لوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹی کا وہ قیمتی تحفہ قبول فرما کر لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں رکھ کر فرمایا، بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ ایسے حالات صحابہ اکرام پر تھے، لیکن کسی صحابی کی پوری زندگی میں حرف غلط کے طور پر بھی یہ چیز نہیں ملے گی، ہم پریشان ہیں،
ہم بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہیں، ہم بہت زیادہ مصیبت میں ہیں، سکون میں تھے، راحت میں تھے، آرام میں تھے، اگرچہ ان کے پاس اسباب بہت کم تھے، لیکن ذہنی سکون تھا، دلی سکون تھا، اعمال کی وجہ سے اور دین کی پابندی کی وجہ سے ان کے دلوں میں اطمینان تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسباب کی کمی سے آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین کی اور ایمان کی اور اعمال کی کمی سے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں مکمل ہوتی ہیں، زندگی میں اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے تقوی اختیار کرتے، ایمانی زندگی اختیار کرتے، تو ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی ایمان والوں کی سب سے اعلیٰ صفت ہے، قرآن کریم میں شروع کی آیتوں میں جہاں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے، وہاں سب سے پہلے قرآن کریم کے لیے یہی بات فرمائی ہے ہدی للمتقین، کہ یہ کامل ہدایت ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقوی والے ہیں، جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے، جن کے دل میں فکر آخرت ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہر تنگی کے اندر راستہ کھول دیتے ہیں، ہر تنگی میں راستہ کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے اپنے حالات کو اچھا کرنے کے لیے، چاہے وہ شخصی حالات ہوں، چاہے وہ ملی حالات ہوں۔ اپنے اعمال کو اچھا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں جن میں براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی طرف متوجہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر تقریباً 100 کے قریب آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے ہیں۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ایمان والوں کے لیے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کریم کے ساتھ بہت سوتیلا ویوہار کر رکھا ہے، پڑھنا نہیں جانتے ہیں، پڑھتے ہیں تو صحیح پڑھنا نہیں جانتے، کچھ پڑھنا جانتے ہیں تو اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، مفہوم کو نہیں سمجھتے، قرآن کے اوپر ہماری زندگی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم دستور زندگی اور قانون حیات ہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی ابتدا سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک دنیا میں جتنے حالات انسان پر آتے ہیں، جتنی منزلوں سے یہ دوچار ہوتا ہے اور جتنے حالات سے یہ گزرتا ہے، ہر حال میں، چاہے وہ بچپن کی زندگی ہو، جوانی کی زندگی ہو، بڑھاپے کی زندگی ہو، ہر حال میں قرآن کریم میں رہبری موجود ہے کہ کس حال میں اور کس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو سیکھیں گے اور اس کی تلاوت کا اہتمام کریں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کی تعلیمات کو انشاءاللہ ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ قیمتی مہینہ ہمیں دیا ہے، یہ قیمتی مہینہ اسی لیے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے اس میں خوب نمازیں پڑھی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھتے چلے آئے ہیں کہ مسجدیں بالکل پر رہتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک مسجد پر رہتی ہو کہ دوسری جگہ کے نمازی ایک مسجد کے اندر آ گئے اور مسجدیں خالی ہو گئیں اس لیے مسجد بھری ہوئی ہے۔ تمام مسجدیں اللہ کا شکر ہے اوپر سے نیچے تک بھری ہوتی ہیں۔ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں شب قدر کی کو تلاش کرنے کی نیت سے اللہ کی چوکھٹ پر آ کر پڑھ جاتے ہیں۔ کیسے اعمال کا ماحول ہوتا ہے جب مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں اہتمام کے ساتھ لا کر اپنے آپ کو اعمال کے اندر مشغول رکھتا ہے اور اللہ کی فرمانبرداری کے اندر مشغول کر دیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بشارت سنا دی کہ رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی عبادت بڑھ گئی، اس کے اعمال بڑھ گئے تو اللہ نے اس کی روزی بھی بڑھا دی۔ جب رمضان میں ہماری عبادت کے بڑھ جانے اور اس کے اندر اضافہ ہو جانے پر اللہ کی طرف سے یہ بشارت سنا دی گئی ہے
کہ تمہارا رزق بڑھا دیا گیا، آدمی وہ نعمتیں جو عام دنوں کے اندر استعمال نہیں کر پاتا ہے، بلکہ اگر یہ کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں رمضان المبارک میں ہمیں کھلاتا ہے۔ عبادت میں اضافہ ہوا تو نعمتوں میں اضافہ ہوا۔ کیا اس خالق اور مالک سے ہم یہ امید رکھتے ہیں اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہم اگر اپنی پوری زندگی ایمانی اور اعمالی ایسے گزاریں جیسے رمضان کے گزارتے ہیں تو ہماری روزی کو تھوڑی کر دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ یقیناً ہمیں اضافے کے ساتھ برکتوں والی روزی عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، رمضان المبارک بالکل ختم ہونے جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا کے اندر اللہ خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو عمل کی طرف متوجہ نہیں کیا، اللہ کی فرما برداری اور اس کو خوشنودی کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوئے، تو قرآن کریم میں دوسرا اعلان بھی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ہمارے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، ہماری فرما برداری سے منہ موڑ لیتے ہیں، یاد رکھو ہم ان کی زندگی کو خوشگوار نہیں بلکہ تنگ کر دیتے ہیں۔ ادھر اعلان ہے کہ تقوی پر ہر تنگی میں آسانی، اور ادھر یہ اعلان ہے کہ اگر اللہ کے احکامات سے منہ موڑو گے اور اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس طرح وہاں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ فرمایا آخرت میں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، فرمایا آخرت میں جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیں گے، قیامت میں اللہ ان کو اندھا اور نابینا بنا کر اٹھائے گا۔ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں آنکھوں والے تھے، ہماری آنکھوں کی روشنی کہاں چلی گئی؟ تو کہا جائے گا تم نے دنیا میں ہمارے احکامات سے آنکھیں بند کری تھی، آج ہم نے تمہاری حقیقی اعتبار سے یہاں آنکھیں بند کر دی، اب تمہاری آنکھوں کی روشنی تمہیں نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، اللہ نے یہ ایک ٹریننگ کے لیے اور ایک مشق کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے اور ہماری سروس کے لیے یہ مہینہ دیا ہے۔ رمضان المبارک پورے سال کے لیے ایسا ہے جیسے کسی انسان کے لیے اس کا دل ہوتا ہے۔ جب دل صحیح ہے تو جسم کے سارے اعضاء صحیح ہوتے ہیں، اور دل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک اگر ہمارا واقعتاً صحیح ہے تو انشاءاللہ ہمارا پورا سال صحیح گزرے گا، اور خدا نہ خواستہ رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں میں اگر تربیت کی کمی رہ گئی تو یاد رکھیے پھر سال کے 11 مہینے صحیح نہیں گزر پائیں گے۔ ہمیں یہ نیت کرنا چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رمضان کے بندے نہیں ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو عبادت میں مشغول ہو گئے اور رمضان کا گیا تو ہم اس کے بعد پھر اپنی اسی راستے پر آ گئے اور اسی ڈگر پر آ گئے جس میں پہلے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ آج تک کی تو ہماری کارگزاری یہ ہے، ایک چاند دیکھ کر ہماری عبادتیں شروع ہوتی ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر ہماری عبادتیں موقوف ہو جاتی ہیں۔ ایک چاند دیکھ کر مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور دوسرا عید کا چاند دیکھ کر ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے۔ میں نے پھر عرض کیا آپ سے کہ ہم رمضان کے بندے نہیں ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ رحمان ہمیشہ سے ہے۔ رمضان تو 3 دن بعد چلا جائے گا، لیکن رحمان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم اسی کے بندے ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری نعمتوں کی بارش اسی کی طرف سے ہم پر ہوتی ہے، لہذا ہمیں اسی کی بندگی کرنا ہے جب وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ حی اور قیوم ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ وہ اپنی نہ جھپکنے والی آنکھ سے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کس وقت میں کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا واللہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لہذا ہمیں اپنی پوری زندگی کو اسی طرح بسر کرنا ہے جس طرح اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، مسجدوں کی آبادی کے ساتھ، راتوں میں خدا کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کے ساتھ میں، توبہ اور استغفار کے ساتھ میں اپنے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے۔ ساری زندگی اسی طرح گزارنے کی نیت کر دی۔ قرآن کریم میں اللہ کا صاف اعلان ہے، اللہ کی پکڑ اور عذابات کے مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سن لیجئے، جب تک آپ امت میں اور انسانیت میں تشریف فرما رہیں گے، آپ موجود رہیں گے، ہم آپ عذاب نہیں دیں گے آپ کی امت کو، انسانیت کو عذاب نہیں ہوگا. لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما لیں گے تو آپ کی امت جب تک ہم سے توبہ اور استغفار کرتی رہے گی، ہماری طرف رجوع ہوتی رہے گی، ہم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی، ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے. اللہ کے عذاب کو ٹالنے اور اللہ کی پکڑ کو دور بھگانے اور اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، توبہ اور استغفار کریں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے حالات سدھار دیں. اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں اچھے بھی اور اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں برے بھی. معراج کی رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا فرشتوں کی ایک جماعت نیچے سے اوپر کچھ لے کر جا رہی ہے، دوسری جماعت اوپر سے نیچے کچھ لے کر آ رہی ہے. جب جبریل امین سے پوچھا تو جبریل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، نیچے سے اوپر جانے والے بندوں کے اعمال ہیں اور اوپر سے نیچے آنے والے اس کے مطابق اللہ کے فیصلے ہیں. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے. اس لیے اپنی عملی زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. نیت کریں کہ ساری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور اس فرما برداری کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے اور گزارنے کا جو ضابطہ اور طریقہ بتایا ہے، چاہے وہ عبادات کی لائن کی چیزیں ہوں، چاہے وہ معاشرت کی لائن کی چیزیں ہوں، چاہے وہ معاملات کی لائن کی چیزیں ہوں، چاہے وہ اخلاقیات کی لائن کی چیزیں ہوں، جس لائن کی چیزیں ہوں گی، چاہے وہ شخصی ہوں یا ملی ہوں، ہمیں ہر چیز میں سنت کی رعایت رکھنی ہے. اللہ کے یہاں ہر عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اس کو راضی کرنے کے جذبے سے وہ عمل کیا جائے، اور دوسرے اس عمل کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے طریقے کے مطابق اس عمل کو کیا جائے. اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرما لیں گے. اور جب عمل قبول ہو جاتا ہے تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے. ایک گناہگار عورت جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں کے اندر بسر کری، اس کا ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا پسند آ گیا اور اللہ کے یہاں قبول ہو گیا وہ عمل، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے. اور اگر اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، یاد رکھو بڑے بڑے اعمال ایسے ہیں، 3 شخصوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، شقی اور شہید اور عالم. فرمایا ان میں جو ہے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے اعمال کے باوجود یہ جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے جو عمل کریں اللہ کی رضا کے جذبے سے کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق کریں. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اگر ہم نے یہ 2 کام کر لیے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہوگا، یقیناً اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں، اپنی ایمانیات کی لائن کو صحیح کریں، عبادات کی لائن کو صحیح کریں، اپنے اخلاقیات اور معاشرت کو بالکل صحیح کریں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، رمضان میں کئی مرتبہ میں نے کہا اپنی شادیوں کو سادہ کریں، زیادہ خرچ شادیوں میں بالکل نہ کریں. اس سے غریبوں کے لیے اپنی بچیوں کی شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں، بہت مشکل ہو جاتی ہیں. جو پیسہ آپ شادیوں میں سے بچائیں گے اس کو آپ قوم کے اور ملت کے کاموں میں خرچ کریں، جس سے تعلیم کو فروغ ہو، اسی طرح غریبوں کا بھلا ہو، کسی کے گھر کا چولہا جل جائے اس پیسے سے، کسی کے گھر کے کسی کے کپڑے بن جائیں، کسی کی عید اچھی طریقے سے من جائے. نہ معلوم کتنے مصارف آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ اگر آپ اپنے اس پیسے کو بچا کر غربا میں یا اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کریں گے تو آپ کا پیسہ بھی صحیح جگہ لگ جائے گا اور یقیناً اللہ کے یہاں سے آپ کو اجر بھی ملے گا اور دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اس لیے نیت کریں، عہد کریں، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آئندہ کے لیے سچی توبہ کے ساتھ آج کے اس بڑی نماز اور آج کے اس بڑے مجمع سے اس عہد کے ساتھ جائیں کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اپنی موت تک کی زندگی ہم بسر کریں گے. جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ آدمی صحیح ایمانی اور اعمال کے ساتھ گزارتا ہے، تو جب رمضان کا اخیر ہوتا ہے تو اللہ عید کی خوشی دکھاتا ہے. کیسی خوشی ہوتی ہے عید کے موقع پر.
جب آدمی اپنی پوری زندگی ایسے گزارے جیسے رمضان کا مہینہ گزارتا ہے تو اس کی زندگی کا جو آخری دن ہوگا اللہ اس کو ایسی خوشی عطا فرمائیں گے کہ عید کی خوشی تو دوسرے دن باسی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو موت پر ایسی خوشی عطا فرمائیں گے جو کبھی باسی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ خوشیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس کی موت میں آسانی، اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی، آخرت کی ہر منزل اس پر آسان ہوگی، اور اللہ اپنی رضا کے ساتھ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ نیت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، اور آئندہ ہمیں صحیح معنی میں اپنی بندگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔